ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ حدیث میں اس کی وجہ بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا دو بہنوں سے نکاح مت کرو لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، اس عمل کے ذریعے تم رشتے توڑو گے. بہنوں میں محبت ہوتی ہے بہنوں والی، جب دونوں سے آپ نے نکاح کر لیا تو وہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا، یہاں بھی فقہ کی بات، علم کی بات. یہ جو حدیث میں بتایا نا کہ دو بہنوں سے نکاح کیوں حرام ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے رشتے توڑو گے، تو علت کیا بیان ہوئی ہے؟ رشتہ ٹوٹنا. اب کوئی مفکر اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں جن دو بہنوں سے نکاح کر رہا ہوں وہ دل سے راضی ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں رہنا چاہتی ہیں، اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ اس سے ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ ان میں نفرت نہیں ہوگی بلکہ اور خوش ہوں گی، پھر بھی یہ نکاح جائز نہیں ہے. اب کوئی مفکر اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھو حدیث میں تو آتا ہے لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، یہ عمل حرام ہے اس لیے کہ تم اس کے ذریعے رشتوں کو توڑو گے. ایک آدمی کہتا ہے میں تو نہیں توڑ رہا اور دو بہنیں بھی خوش ہیں، تو اس کا مطلب علت نہیں پائی گئی، وہ ریزن نہیں ہے، تو اب تو جائز ہونا چاہیے. لیکن کسی بھی مفتی سے جو پڑھا ہوا ہوگا نا وہ کہے گا پھر بھی جائز نہیں ہے، چاہے محبت ہو سکتا ہے بلکہ دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے پھر بھی جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ چیز اصول فقہ میں پڑھنے کی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے علت اور ایک چیز ہوتی ہے حکمت. اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں نا ان میں بعض دفعہ اس حکم کی اللہ نے حکمت بیان کی ہوتی ہے، تو حکم کا مدار اس حکمت پر نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے بتایا نا، قرآن میں آتا ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے. یہ اصل علت ہے کہ قرآن نے منع کر دیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ تم اس کے ذریعے رشتوں کو توڑو گے، یہ اس حکم کی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکمت اگر نہیں پائی جائے گی تو پھر تم کر سکتے ہو، نہ حرام تو پھر بھی ہے. تو یہ ہے علت. اس کی مثال ایسے ہے جیسے علماء بیان کرتے ہیں بھئی یہ حرام گوشت کھانے پر پابندی کیوں ہے کہ جو انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے نا اس کی خصوصیات اس کی باڈی میں آتی ہیں. اب آپ کتے بلی کھاؤ گے تو اندر سے کتے بلی بننا شروع ہو جاؤ گے، حرکتیں وہی کرو گے، گند کھا رہے ہو نا آپ. لیکن اگر کوئی کھا کے اور پولائٹ ہوتا جا رہا ہے، بلے کھا گیا اپنے محلے کے سارے، کتے کھا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے بہت غصہ تھا آتا تھا، اب یہ پولائٹ بنتا جا رہا ہے، غصہ بالکل ختم، پھر بھی حرام رہے گا کیونکہ ایک چیز حرام ہے ہمیشہ کے لیے. تو حکمتیں ہیں. اللہ جو باپ کی وراثت اولاد کو دیتا ہے، باپ کی وراثت اولاد کو دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. لیکن یہ حکمتیں نہیں بھی پائی جائیں گی پھر بھی باپ کی وراثت ملے گی کس کو؟ بہر صورت اولاد ہی کو ملے گی. تو سود کو حرام قرار دینے میں بہت ساری حکمتیں ہیں. نماز کی حکمت اللہ نے بیان کی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. کسی کو نہیں روک رہی ہو پھر بھی نماز پڑھنی پڑے گی اس کو. تو یہ بھی آج کل فرق مارکیٹ سے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ شارٹ. آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو پراپر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو یہ علت اور حکمت کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا، یہاں مغالطہ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں نئے نئے جو اسکالرز آ رہے ہیں ایکچولی کر کے نا، اصل میں وہ جو اس دور میں یہ حرام تھا ایکچولی اس کی وجہ ایکچولی یہ تھی، تو یوں وجہ تھی، داڑھی جو تھی ایکچولی اس کی وجہ یہ تھی، اور جو سود جو حرام تھا ایکچولی اس کی وجہ یہ تھی. تو ایکچولی کر آ کے نا پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناس کر دیا ان لوگوں نے. تو یہود و نصارہ اسی سے تباہ ہوئے. ہمارا جو مذہب محفوظ ہے فقہا کی وجہ سے محفوظ ہے. انہوں نے صدیوں پہلے اصول اور ضابطے مرتب کر کے ریٹن فارم میں لے آئے کہ بھئی ان اصولوں سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ سے اسلام کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. اختلاف کی بھی ایک باؤنڈری ہو گئی کہ اس باؤنڈری سے آپ آگے نہیں جا سکتے اختلاف کر کے. مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان.